ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پیشین گوئیاں کی ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں اور کچھ ابھی باقی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوں گی ضرور۔ رسول اللہ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ امن و امان، ایران کی شکست، دولت کام ہونا، یعنی تین باتیں بتائی تھیں آپ نے کہ امن و امان ہو جائے گا۔ اس وقت قافلے لٹتے تھے، ڈاکو بہت تھے، امن و امان نہیں تھا، کوئی عورت اکیلی نہیں نکل سکتی تھی، تو ایران کی بہت بڑی طاقت تھی اور غریبی بہت تھی۔ تو آپ نے یہ تین پیشین گوئیاں کی کہ امن و امان ہو جائے گا، ایران شکست کھا جائے گا، دولت عام ہو جائے گی۔ یہ حوالہ ہے بخاری جلد نمبر 2 حدیث نمبر 802 کا۔ بخاری جلد 2 حدیث نمبر 802۔ عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نبی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک شخص آیا، اس نے فقر و فاقہ کی شکایت کی، اس نے اپنی غربت کی، غریبی کی بات کی۔ پھر دوسرا آیا، اس نے راستے کی بدامنی کی شکایت کی۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ امن و امان نہیں ہے، راستے میں ڈاکو لوٹتے ہیں، بہت کچھ ہے، یعنی بہت ہی ابتری ہے، ڈاکے پڑتے ہیں، امن و امان نہیں ہے۔ اس نے یہ شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، عدی تو نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا جی نہیں۔ سنا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو زندہ رہا تو دیکھ لے گا، ایک اکیلی عورت ہودے میں بیٹھ کر، ہودہ کہتے ہیں جو اونٹ کے اوپر پال کسی بنائی ہوتی ہے نا، جس میں عورتیں بیٹھتی ہیں، مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، تو اس کو ہودہ کہتے ہیں، پالکی بھی کہتے ہیں۔ ایک اکیلی عورت ہودے میں بیٹھ کر ہیرے سے چلے گی اور مکہ پہنچ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا، یعنی یہ وقت بھی آئے گا۔ میں نے اپنے دل میں کہا بنی طے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے، یعنی جو اتنے بڑے بڑے ڈاکو ہیں بنی طے قبیلے کے، یہ کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے شہروں کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو زندہ رہا تو دیکھ لے گا، تم مسلمان لوگ کسریٰ کے خزانے کو فتح کرو گے۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ، اس کو کسریٰ کہتے تھے، کہ تم کسریٰ کے خزانے کو فتح کرو گے۔ میں نے عرض کیا کسریٰ کون؟ ہرمز کا بیٹا؟ آپ نے فرمایا ہاں، ہرمز کا بیٹا، وہ اس وقت ایران کا بادشاہ تھا۔ اگر تو زندہ رہا تو یہ بھی دیکھ لے گا کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا چاندی نکالے گا اور یہ چاہے گا کہ کوئی اس سے لے لے، یعنی خیرات لے لے، تو کوئی بھی نہیں لے گا، یعنی لوگ اتنے مال والے ہو جائیں گے، مالدار ہوئیں گے کہ وہ خیرات بھی قبول نہیں کرے گا۔ لوگ اس قدر مالدار ہوں گے اور تم میں سے ہر کوئی قیامت کے دن اللہ سے ملے گا، اس کے اور پروردگار کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا، یعنی اللہ سامنے ہوگا اور بندے بھی سامنے ہوں گے۔ فرمائے گا کیا میں نے تیرے پاس رسول نہیں بھیجا تھا میرا حکم سنانے کے لیے؟ وہ عرض کرے گا بے شک تو نے بھیجا تھا۔ پروردگار فرمائے گا کیا میں نے تجھے مال و دولت نہیں دیا اور بہت زیادہ نہیں دیا؟ وہ عرض کرے گا کہ بے شک دیا۔ پھر دائیں طرف دیکھے گا تو دوزخ، بائیں طرف دیکھے گا تو دوزخ، یعنی اس کو دوزخ کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ عدی نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، یعنی اگر تمہیں زیادہ پیسے نہ ملیں، کوئی خیرات کرنے کو زیادہ چیز نہ ملے، تو کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے دو صدقے میں، وہ بھی تمہیں آگ سے بچا لے گا اللہ کی راہ میں دے کر۔ اگرچہ دوزخ کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح، اللہ کی راہ میں دے کر۔ اگر یہ بھی کسی کو نہ ملے تو اچھی بات ہے، یعنی یہ حدیث ہے اتقوا النار ولو بشقۃ تمرۃ۔ عدی نے کہا حضرت نے جیسے فرمایا تھا یہ تو میں نے دیکھ لیا کہ ایک اکیلی عورت ہودے میں بیٹھ کر، ہودے میں اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ہیرے سے آتی اور کعبہ کا طواف کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تو پیشین گوئی میری زندگی میں ہی پوری ہو گئی۔ اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور ان لوگوں میں بھی شریک تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے، یعنی دوسری پیشین گوئی بھی صحابی فرماتے ہیں کہ وہ بھی پوری ہوئی، میں ان میں شامل تھا جب ہم نے کسریٰ کے خزانے فتح کیے۔ اب تم لوگ زندہ رہو گے تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ آدمی مٹھی بھر سونا نکالے گا اور کوئی لینے والا نہ ہوگا۔
رسول اللہ نے اور بھی بہت سی پیشین گوئیاں کی جو ہر بہر پوری ہوئیں، جو ابھی پوری نہیں ہوئی ان کا ابھی وقت نہیں آیا، قیامت سے پہلے پہلے وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ زیر نظر حدیث میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ 2 تو میں نے خود دیکھ لی کہ پوری ہو چکی ہیں، اور تیسری بات کہ لوگوں کے پاس اتنا مال آ جائے گا کوئی لینے والا نہ ہوگا، صدقہ خیرات کا مال نہیں لے گا۔ یہ بات ابھی اپنے وقت پر پوری ضرور ہوگی۔ ومن آياته أن خلق لكم